جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت سے ٹھیک ہو؟ میں نے کہا چلو آج آپ سے بہت ہی ایک اہم موضوع کے بارے میں بات کریں کہ ہماری ہر چیز اسٹیبل رہتی ہے. جیسے یہ ہاتھ ہے، ہمارے قابو میں ہے، ہلتا نہیں ہے، یا بالکل جیسے آپ سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگ اسپیس پہ جاتے ہیں، ہے نا؟ وہاں پہ ان کے اندر مقناطیسیت کا طاقت کا کم ہو جاتی ہے. وہ وہاں پہ اسٹیبل نہیں ہوتے، کبھی ادھر اڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر اڑ رہے ہوتے ہیں، ادھر چل رہے ہوتے ہیں، ادھر چل رہے ہوتے ہیں. کیا ہے کہ طاقت ہے، جو طاقت زمین میں تھی وہ اب اوپر نہیں ہے. اسی طرح ہماری باڈی کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہمارے سینسز میں نہیں ہوتی، سینسز سے نکل جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وائبریشنز پہ آ جاتی ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جان کر کے کر رہا ہے، یہ اپنا منہ جان کر کے ہلا رہا ہے، یا اپنی آنکھیں جان کر کے ہلا رہا ہے، اپنے ہاتھ جان کر کے ہلا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. کیوں ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ہمارے سینسز نکل جاتے ہیں. جو ہماری قوت ہے ہاتھ کی، پاؤں کی، آنکھوں کی، بالوں کی، کان کی، وہ سینسز ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. وہ سینسز چھوڑ دیتا ہے نا؟ وہ پاور چھوڑ دیتا ہے. وہ گھڑی کی جو سائیکل ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے، ایک دم تیز ہو جاتا ہے. جب وہ تیز ہو جاتا ہے نا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہر چیز اپنی جگہ پہ ہل رہی ہے. بہت سارے لوگ اس کو پارکسنس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کہ اعصابی کمزوری ہو گئی، دماغ کے اندر پانی کی تھیلیاں بھر گئی، مائنڈ ہمارا جو اعصابی نظام ہے پراپر کام نہیں کر رہا ہے. اس کے لیے دوائیاں دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ ایک پراپر بیماری ہے یا اعصابی بیماری ہے. اس کو صحیح کروانا ضروری ہے، ورنہ لوگ تو بیچارے معذور ہو جاتے ہیں. کسی یعنی کہ یہ بٹن جو ہے نا، یہ بٹن بھی نہیں لگا سکتے، ایسا ہو جاتا ہے. اور یہ ہاتھ کے کف نہیں نیچے کر سکتے، اپنا شرٹ نہیں پہن سکتے، اپنے نیچے کے کپڑے نہیں پہن سکتے، بالکل معذور ہو جاتے ہیں. ایون کہ جسم بھی سن ہونے لگتا ہے. اور جب جسم سن ہونے لگتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے جسم میں ہو کیا رہا ہے. تو یہ بہت ہی سینسیٹیو بیماری ہے، اور یہ ڈیزیز ہے، پراپر ڈیزیز ہے. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا صحیح طریقے سے صحیح نیورو فزیشین کو دکھانا چاہیے، کسی حکیم کو دکھانا چاہیے، کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ سن کیوں ہو رہا ہے، باڈی کیوں سن ہو رہی ہے، ہمارے سینسز کیوں ختم ہو رہے ہیں، ہمیں کیوں باڈی کے اندر پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ کیوں، اور اس کا پراپر ایک علاج ہے. اور بالکل لوگ اس پہ قابو کر لیتے ہیں جس چیزوں پہ. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسی بیماری کہ جس کا کوئی علاج دنیا میں نہیں آئے، بالکل ہے. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مستقل اس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نیرو سسٹم ہمارا جو ہے وہ ویک ہو گیا ہے، کہیں سے بریک ہو گیا ہے، فیوز کہیں سے اسپارک کر گیا ہے. تو وہ پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو جو سینسز ختم ہو جاتے ہیں یا سن ہو جاتے ہیں ہماری باڈی کے اندر کہیں سے بھی کوئی چیز، تو اس کے لیے ضرور کسی اچھے طبیب کو ڈھونڈیں، ہم سے رابطہ کریں. ہمارا پینل موجود ہے، ہم آپ کو صحیح گائیڈ دیں گے، صحیح طریقے سے آپ کا ٹریٹمنٹ کریں گے. کہ جس سے ہم دیکھیں گے کہ آپ کے جسم کا کون سا حصہ ویک ہو رہا ہے، کون سے حصے کے اندر سن ہو رہا ہے، اور وہ پارکسن کی طرف جا رہا ہے، یا پیرالائز کی طرف جا رہا ہے، یا ٹیڑھا ہو رہا ہے. آپ کے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دانت جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو ملتے نہیں اور منہ ٹیڑھا ہونے لگتا ہے. یہ بھی پیرالائز کی قسم ہے اور لوگوں کو نظر آتی ہے، اس کو پیرالائز کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ صحیح ہو جاتی ہے، ساری چیزیں ایکوریٹ ہو جاتی ہیں، ان لائن ہو جاتی ہیں، الائنمنٹس ہو جاتے ہیں. تو اس میں بالکل گھبرانا نہیں چاہیے آپ کو. حکمت کے اندر اور ایلوپیتھی کے اندر ساری چیزوں میں اس کے علاج ہے، اس کا ٹریٹمنٹ ہے. لیکن آپ شرط یہ ہے کہ صحیح جگہ پہنچیں گے. اگر آپ صحیح جگہ پہنچیں گے، صحیح لوگوں سے ٹریٹمنٹ کروائیں گے، تو بہت ہی جلدی مستفید ہو جائیں گے ان ساری چیزوں سے. اور جب آپ صحیح ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مستقل مزاجی سے اور طریقے سے اپنا علاج کروائیں، اور جو احتیاط بتائی جاتی ہے ان احتیاط پہ زندگی گزاریں. آپ نے زیادہ جو ہے وہ کھٹی چیزیں، تیز تراک چیزیں
اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بد پرہیزی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، چاول نہیں کھانا آپ نے، اس کے بہت سارے پریکاشنس ہیں، اس کو آپ بالکل ایزیلی کر سکتے ہیں اور صحیح طریقے سے اس کو لے کر کے اس کو آپ بالکل ایزی اپنی لائف کے اندر بہترین طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے صحیح پہنچیں۔ لیکن ہوتا کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سینسز ختم کیوں ہوتے ہیں۔ دیکھیں، زندگی میں ٹینشن بہت ہوتا ہے، بہت ٹینشن ہوتا ہے، ہاربل زندگی ہے ہماری، دنیا خطہ جو بنا ہے، پرتھوی جو ہے، یہ زمین جو ہے، یہ ہر وقت دہکتی رہتی ہے، اس میں ہر آنے والی خبر جو ہے، کوئی خبر ہمیں خوشی دیتی ہے، کوئی ہمیں غم دیتی ہے، کوئی ہمیں ٹینشن دیتی ہے، کوئی ہمیں کیا دیتی۔ تو اس میں پھر جب یہ سینسز آ رہے ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ ان ساری خبروں کو، ان ساری چیزوں کو اور ان ساری نیوز کو دماغ پہ سوار کر لیتے ہیں، اس سے نکلتے نہیں ہیں۔ یہ چکر یہی ہے، جب ہم دماغ پہ ہر چیز کو سوار کر لیتے ہیں اور ریپیٹلی تھاٹس آ رہے ہیں، اسی میں ہم گم رہتے ہیں، تو یہ چیزیں اندر انٹرنل آپ کو پرابلم کرتی ہیں اور کہیں سے کوئی چیز کو بریک کر دیتی ہیں، اور جب یہ بریک کر دیتی ہے نا تو پھر یہ آپ کو پرابلمز آ جاتا ہے، اور آپ کو یہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مائنرز آتے زب کو ہیں، یہ جو مائنر سے جو اٹیک ہیں تھاٹ پہ، اس پہ اپنا کیا کہتے ہیں کہ دماغ کے اوپر آتے ضرور ہے، آپ کے تھاٹ کے اوپر، لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو ریفیوز کرتے ہیں، دماغ کے اس میسج کو ریفیوز کرتے ہیں، دماغ کے نیورون سسٹم کو ریفیوز کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہو جائے گا یار، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، کیا ہو گیا۔ خوشیوں کی ڈھونڈتے ہیں، خوشیاں جمع کرتے ہیں، غموں کے اندر گم نہیں رہتے۔ ارے یہ غموں میں گم رہو گے تو خوشیاں کب ملیں گی؟ اندھیرے میں رہو گے اجالا کب ملے گا، ہے نا؟ اب جیسے میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں، اس میں 2 بلب جلا دیے میں نے، تو آپ کو نظر آ رہا ہوں، لیکن اگر میں خالی یہ موبائل کے ہی فلیش سے چلاتا تو اتنا کلیئر پکچر نہیں ہوتی نا، جمع کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے جستجو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ زندگی بہتر گزرے تو نیگیٹو تھاٹس کو نکال دیں زندگی سے۔ آئیں گے ضرور، سب کو آتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں، مجھے بھی آتا ہے یار، چلو یار یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، پتہ نہیں کیسے بنے گی، کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا آئے گا، اس کے ویوز کیا آئیں گے، اس کا کیا ہوگا۔ لیکن پازیٹیولی ہم بناتے ہیں ویڈیوز، ٹھیک ہے، اور بناتے ہی رہتے ہیں۔ ہم نے اتنی بنا لی ویڈیو، اور بنا دیں گے ویڈیوز بناتے ہیں۔ کوئی ویڈیو ایک دم کلک کر جاتی ہے، کوئی ویڈیو نہیں آتی۔ اب کوئی چیز کلک کر جاتی ہے، کوئی ویوز زیادہ آ جاتے ہیں، وائرل ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو سراہا۔ اب کوئی ویڈیو نہیں آتی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ویڈیو بنانا چھوڑ دیں، اپنے ناظرین کے لیے ہم کچھ نہ کچھ ایسے مواد اور ایسی چیز۔ تو یہ تھاٹس ہیں، یہ کچھ نیوز ہیں، یہ ایسے کوئی خبریں ہیں جو ہمارے مائنڈ پہ پڑتی ہیں، ہمارا دماغ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن اچھی ریپ اپ کر کے اس کو استعمال رکھے اپنے پاس۔ یہ مائنڈ کے اندر جو میموری ہے نا ہماری، اس میموری کے اندر رکھیں اس کو، تو کام بنے گا، ورنہ تو بس ایسے ہی ہمارا جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور پھر ہم جو ہے وہ گمنامی کے اندر زندگی گزاریں گے اور بیماریوں میں زندگی گزاریں گے۔ ہوتا پتہ ہے کہ جب ہم خود اگر بیمار ہوں، کوئی ہمیں امراض لگ جائے نیرو کا یا دماغی اعصابی، پھر ہم دوسروں کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں، تو پھر وہ ان کے لیے بوجھ بن جائیں گے تو کیسے چلے گا۔ اس کو تھوڑا سا ایزی کر لیں اور زندگی کو بہتر گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔